ناف پڑ گئی ہے، گیس کا مسئلہ ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہو رہا، یہ کامن لوگوں کی شکایت ہوتی ہے۔ جو 3 میں آپ کو ٹپس آج دینے والا ہوں، اس سے آپ کو جو ناف وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے، ڈائجیشن بلوٹنگ کا مسئلہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آئے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ایبڈومینل مساج۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے اس پوزیشن پہ اپنے ہاتھ کو بنانا ہے، رائٹ سائڈ پہ نیچے سے اوپر پیٹ کی طرف ہلکے ہلکے آپ نے سرکلز میں اسے موو کرنا ہے۔ اس کے بعد ادھر سے آپ لیفٹ سائڈ پہ لے کے جائیں گے، اپنے پیٹ کے نرم حصے پہ، ہڈی پہ نہیں آپ نے لے کے آنا، پھر اوپر سے آہستہ آہستہ سرکل میں نیچے کی طرف لے کے آئیں گے۔ یہ آپ کا اسینڈنگ کولن ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں سے ڈسینڈنگ ہوتا ہے۔ آپ نے تقریباً 5 سرکلز آرام سے اسے لگانے ہیں، اور تقریباً آپ کو 1 آدھا منٹ لگے گا یہ کرنے سے۔ بڑے ہی ایفیکٹو میتھڈ ہے یہ، آپ نے پورا صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، پھر ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناف ہے، ناف کے ارد گرد آپ نے ہلکا ہلکا اس طرح ٹیپ کرنا ہے، ناف کے ارد گرد ہلکا ہلکا 5 سرکلز آپ نے ٹیپ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پوزیشن پہ بستر پہ لیٹ کے، آپ کی ٹانگیں نیچے رہیں گی، اس پوزیشن میں آپ لیٹیں گے۔ اب آپ نے اپنے گھٹنے کو ایسے اٹھانا ہے اوپر، پھر نیچے لے کے آنا ہے، پھر ایسے اٹھانا ہے، پھر نیچے لے کے آنا ہے۔ آپ نے تقریباً 1 منٹ کے لیے رائٹ سائڈ پہ یہ کرنا ہے، 1 منٹ کے لیے ہی لیفٹ سائڈ پہ کرنا ہے۔ اس سے آپ کے ہپ فلیکسر کے مسل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہپ فلیکسر کی ٹائٹنس کی وجہ سے بھی کئی لوگ اس طرح کا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ بڑے ہی بہترین ہے، 1 منٹ رائٹ سائڈ پہ، 1 منٹ لیفٹ سائڈ پہ کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ کام آپ نے یہ کرنا ہے، اس طرح بیٹھ کے کسی بھی بیڈ کے اوپر ہاتھ پاؤں اس طرح رکھ کے گھٹنے آپ نے کھول لینے ہیں۔ اب آپ نے پاؤں کی ایڑیاں آپس میں جوڑنی ہیں۔ اس پوزیشن پہ آپ نے ہپ کو آہستہ سے پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے، بازو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ وہ لوگ جن کو گیس کا مسئلہ رہتا ہے، پیٹ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے بڑی ہی بہترین یہ ایکسرسائز ہے۔ اس کو ہم ہیپی بیبی پوز کہتے ہیں۔ گہرے گہرے اس پوزیشن میں سانس لینے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، ہم نے آہستہ آہستہ رائٹ سائڈ پہ جسم کو ایسے موو کرنا ہے۔ یہ جب آپ رائٹ سائڈ پہ موو کریں گے، آپ کے پورے ایک سائڈ کے رب کیج کے مسلز اوپن ہوں گے۔ 10 سیکنڈ تک روک کے رکھنا ہے، پھر دوسری سائڈ پہ آہستہ آہستہ آپ دوسری سائڈ پہ ایسے روک کے رکھیں گے۔ پورے آپ کے رب کیج کے مسلز اوپن ہو رہے ہیں، ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، آپ کی ڈائجیشن سٹیمولیٹ ہوگی۔ بڑی ہی بہترین ایکٹیویٹی ہے۔ جیسے آپ کریں گے، آپ کو فوری طور پہ جو ڈسکمفرٹ اپنے پیٹ میں محسوس ہو رہا ہوگا، وہ کمی کی طرف آئے گا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو ڈائجیشن ریلیٹڈ ایشوز رہتے ہیں تو ہفتے میں 2 بار نفلی روزہ لازمی رکھا کریں۔ لیٹ نائٹ کھانا بند کریں۔ وہ چیز جو بدہضمی پیدا کرتی ہے، بازاری چیزیں، ان کو اوائڈ کریں، اور کھانے کے فوراً کھانا کھایا فوراً بعد آپ نے کمرے میں ہی 10 منٹ کی واک لازمی کرنی ہے، تاکہ آپ کو ڈائجیشن ریلیٹڈ ایشوز نہ ہو۔ السلام علیکم۔